ناممکن کو ممکن بنانے میں مددگار ایک ایسی دعا جو انسان کو بے خوف بنا دیتی ہے۔ اگر چلتا کاروبار رک جائے یا نوکری نہیں ملتی یا آپ نوکری کے لیے دفتر یا کمپنی میں جاتے ہو تو یہ وظیفہ یعنی قرآن مجید کی یہ آیت اور دعا پڑھنے سے آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ خوف اور پریشانی انسان کو پست کر دیتی ہے۔ طاقتور ہوتے ہوئے بھی انسان حق کے لیے آگے بڑھتا ہے تو ناکام ہو جاتا ہے۔ گویا خوف اور دشمن کی طاقت بسا اوقات انسان کو زیر کر لیتی ہے، طاغوتی دنیا اس کے راہ میں حائل ہو جاتی ہے۔ تو ایسے میں اللہ و رحمان کی نصرت ہی انسان کی مدد کر کے تو وہ مصائب سے نکل پاتا ہے۔ سوچئے ایسے حالات درپیش ہو تو ایک کمزور انسان کا تو برا حال ہو سکتا ہے۔ زندگی میں جہد مسلسل کے ساتھ آگے بڑھنے اور کامیابیوں کا جھنڈا گاڑنے کے لیے یہ دعا پڑھتے رہنے والے اللہ تعالیٰ کی برکات اور فضل حاصل کرتے ہیں۔ دعا یہ ہے، سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر 80، وَقُلْ رَبَّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اور یہ دعا کرو کہ یا رب مجھے جہاں داخل فرما اچائی کے ساتھ داخل فرما، اور جہاں سے نکال اچائی کے ساتھ نکال، اور مجھے خاص اپنے پاس سے ایسا اقتدار عطا فرما جس کے ساتھ تیری مدد ہو۔ اور اس دعا کے بارے میں حضرت امام صادق رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، تم جب کسی ایسی جگہ میں داخل ہو جہاں پر تمہیں خوف ہو تو اس آیت کی تلاوت کرو۔ مفسرین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ فتح مکہ کے دن جب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو یہ آیت نازل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد تم اس آیت کی تلاوت کر کے داخل ہو جاؤ۔ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور علی ابن ابی طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عطا کیا، جنہوں نے دشمنوں کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی۔ نصرت اور غلبہ چاہے ظاہری ہو یا مخفی دنیا پر کرنا ہو، اس آیت مبارکہ کا وظیفہ کرنے والوں کے مقاصد پورے ہوں گے۔ قُلْ رَبَّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اور اے حبیب یوں عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے پسندیدہ طریقے سے داخل فرما اور مجھے پسندیدہ طریقے سے نکال دے اور میرے لیے اپنی طرف سے مددگار قوت بنا دے۔ ناظرین ویڈیو پر لائک چاہیے، گزارش ہے لائک کرے اور شیئر بھی کرے۔ تفسیر صراط الجنان، اس آیت میں ایک دعا سکھائی گئی ہے اور اس کے بہت سے مطلب اور معانی مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ بعض مفسرین نے اس کا معنی یہ بیان فرمایا ہے کہ میرا داخل ہونا اور نکلنا پسندیدہ طریقے سے کر دے، جہاں بھی میں داخل ہوں اور جہاں سے بھی میں باہر آؤں، خواہ وہ کوئی مکان ہو یا منصب ہو یا کام۔ بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ مجھے قبر میں اپنی رضا اور طہارت کے ساتھ داخل کر اور قبر سے اٹھاتے وقت عزت و کرامت کے ساتھ باہر لا۔ بعض مفسرین نے کہا اس کے معنی یہ ہے کہ مجھے اپنی اطاعت و بندگی میں صدق کے ساتھ داخل کر اور اپنی نافرمانی کے کاموں سے صدق کے ساتھ خارج فرما دے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مجھے مدینہ طیبہ میں پسندیدہ داخلہ عنایت کر اور مکہ مکرمہ میں میرا نکلنا صدق کے ساتھ کر کہ اس سے میرا دل غمگین نہ ہو۔ مگر یہ آخری توجیہ اس صورت میں صحیح ہو سکتی ہے جبکہ یہ آیت مدنی نہ ہو بلکہ مکی ہو۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور میرے لیے اپنی طرف سے مددگار قوت بنا دے، یعنی اے اللہ عز و جل مجھے وہ قوت عطا فرما جس سے میں تیرے دشمنوں پر غالب ہو جاؤں، اور مجھے وہ حجت دے جس سے میں ہر مخالف پر فتح پاؤں، اور وہ واضح اور نمایاں غلبہ جس سے میں تیرے دین کو تقویت دوں۔ یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے دین کو غالب کرنے اور انہیں دشمنوں سے محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا۔ وَقُلْ رَبَّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور دعا کیجیے کہ اے میرے رب مجھے داخل کر عزت کا داخل کرنا اور مجھے نکال عزت کا نکالنا۔ یہ ہجرت کی دعا ہے۔ جب ہجرت کا اذن آیا تو ساتھ ہی یہ دعا بھی تعلیم فرما دی گئی
کہ اے اللہ تو مجھے جہاں بھی داخل فرمائے یعنی یثرب مدینہ میں عزت و تکریم کے ساتھ داخل فرما، وہاں پر میرا داخلہ سچا داخلہ ہو، اور یہاں مکہ سے مجھے نکالنا ہے تو باعزت طریقے سے نکال۔ یاد کیجئے کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 93 میں بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ عطا کیے جانے کا ذکر بھی مبوّع صدق کے الفاظ سے ہوا۔ وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے خاص اپنے پاس سے مددگار قوت عطا فرما، یعنی مدینہ میں جس نئی دور کا آغاز ہونے والا ہے اس میں اپنی دین کے غلبے کے لیے اسباب پیدا فرما، اور مجھے وہ طاقت اور قوت و اقتدار عطا فرما جس سے دین کے عملی تنفیذ کا کام آسان ہو جائے۔ اس دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل وہی کچھ مانگنے کی تلقین کی جا رہی ہے جو عن قریب آپ کو ملنے والا تھا۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ مدینہ میں آپ کا استقبال ایک بادشاہ کی طرح ہوا۔ اوس اور خزرج کے قبائل نے آپ کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا۔ یہودیوں کے تینوں قبائل ایک معاہدے کے ذریعے آپ کی مرضی کے مطابق ہو گئے، اور یوں آپ مدینہ میں داخل ہوتے ہی وہاں کے بے تاج بادشاہ بن گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے تمام مشکلات دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک کرے اور شیئر بھی کرے، اور ہمارے اس چینل کو بھی سپورٹ کرے اور ساتھ میں سبسکرائب بھی کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔